حضرات گرامی، بہت تاخیر ہو چکی ہے، صرف دو شاعر ایک شاعرہ رہ گئی ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو سننے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں، میں اپنے محترم شاعر جو بین الاقوامی شخصیت کے مالک ہیں، نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر نگاری میں بھی، ان اشعار کے ساتھ کہ آراستہ بدن پہ ہیں زخموں کے پیرہن، آراستہ بدن پہ ہیں زخموں کے پیرہن، شاید یہ لوگ کوئے بہاراں سے آئے ہیں، شاید یہ لوگ کوئے بہاراں سے آئے ہیں، وہ میر کی غزل ہو کہ غالب کی شاعری، نغمے تمام سازے رگے جاں سے آئے ہیں۔ آئیے اس عہد کے اعتدال پسند اور توانا شاعر محترم سلیم انصاری صاحب کو آواز دی جائے اور گزارش کی جائے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم سلیم انصاری، جبل پور، مدھیہ پردیش سے آپ کا تعلق ہے۔ ہم سب، یہ ان کی محبت ہے کہ ہم سبوں کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور تشریف آوری کا شرف حاصل ہم لوگوں کو ہوا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے۔ بہت بہت شکریہ بھائی غفران امجد صاحب۔ وقت بہت ہو چکا ہے، چند اشعار حاضر کرتا ہوں، دو شعر حاضر کرتا ہوں۔ دوست اپنا یقین چاہتے ہیں، دوست اپنا یقین چاہتے ہیں، سانپ ہیں آستین چاہتے ہیں، دوست اپنا یقین چاہتے ہیں، سانپ ہیں آستین چاہتے ہیں، اور جن کو اپنے سوا دکھائی نہ دے، جن کو اپنے سوا دکھائی نہ دے، وہ بھی اب دوربین چاہتے ہیں۔ دوست اپنا یقین چاہتے ہیں، سانپ ہیں آستین چاہتے ہیں، جن کو اپنے سوا دکھائی نہ دے، وہ بھی اب دوربین چاہتے ہیں۔ اور دو تین شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ذہن و دل میں اب بچھڑ جانے کا ڈر چلنے لگا، ذہن و دل میں اب بچھڑ جانے کا ڈر چلنے لگا، کہ میرا بیٹا میری انگلی چھوڑ کر چلنے لگا، ذہن و دل میں اب بچھڑ جانے کا ڈر چلنے لگا، کہ میرا بیٹا میری انگلی چھوڑ کر چلنے لگا، ہیں میری تقدیر میں شاید مسلسل ہجرتیں، ہیں میری تقدیر میں شاید مسلسل ہجرتیں، اب کے اپنے گھر میں ٹھہرا میں تو گھر چلنے لگا، ہیں میری تقدیر میں شاید مسلسل ہجرتیں، اب کے اپنے گھر میں ٹھہرا میں تو گھر چلنے لگا، آخرش لپٹی رہی پیروں سے زنجیر سفر، آخرش لپٹی رہی پیروں سے زنجیر سفر، جسم تھک کر گر پڑا میرا تو سر چلنے لگا، آخرش لپٹی رہی پیروں سے زنجیر سفر، جسم تھک کر گر پڑا میرا تو سر چلنے لگا۔ اور اجازت ہو تو دو تین شعر اور حاضر کریں کہ کیا خواب جنوں کی میرے تعبیر کھلی ہے، امجد بھائی، کیا خواب جنوں کی میرے تعبیر کھلی ہے، آنکھوں میں نئے دشت کی تصویر کھلی ہے، آنکھوں میں نئے دشت کی تصویر کھلی ہے، میں خود ہی رہا ہونا نہیں چاہتا ورنہ، میں خود ہی رہا ہونا نہیں چاہتا ورنہ، مدت سے میرے پاؤں کی زنجیر کھلی ہے، میں خود ہی رہا ہونا نہیں چاہتا ورنہ، مدت سے میرے پاؤں کی زنجیر کھلی ہے، جو لوگ کماتے ہیں یہاں رزق غزل سے،
جو لوگ کماتے ہیں یہاں رزق غزل سے، ان پہ بھی کہاں لفظ کی توقیر کھلی ہے۔ جو لوگ کماتے ہیں یہاں رزق غزل سے، ان پہ بھی کہاں لفظ کی توقیر کھلی ہے۔ اور یہ غزل کے چند شعر حاضر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ زندگی کم ہے نہ جینے کی تمنا کم ہے، زندگی کم ہے نہ جینے کی تمنا کم ہے، خود میں گم ہوں کہ مجھے خواہش دنیا کم ہے، خود میں گم ہوں کہ مجھے خواہش دنیا کم ہے، نامکمل ہیں اگر میرے خد و خال تو کیا، نامکمل ہیں اگر میرے خد و خال تو کیا، میرے آزر نے ابھی مجھ کو تراشا کم ہے، نامکمل ہیں اگر میرے خد و خال تو کیا، میرے آزر نے ابھی مجھ کو تراشا کم ہے، اور چیختا ہے جو سرے شام شجر آنگن کا، چیختا ہے جو سرے شام شجر آنگن کا، اس کی شاخوں میں ابھی ایک پرندہ کم ہے، چیختا ہے جو سرے شام شجر آنگن کا، اس کی شاخوں میں ابھی ایک پرندہ کم ہے، اور چھوڑ دے ساتھ میرا اور کسی کی ہو جا، چھوڑ دے ساتھ میرا اور کسی کی ہو جا، زندگی تجھ کو اگر مجھ پہ بھروسہ کم ہے، چھوڑ دے ساتھ میرا اور کسی کی ہو جا، زندگی تجھ کو اگر مجھ پہ بھروسہ کم ہے، اور میرے مرنے کی عجب شرط لگا دی گئی ہے، میرے مرنے کی عجب شرط لگا دی گئی ہے، ٹوٹنا مجھ کو زیادہ ہے بکھرنا کم ہے، میرے مرنے کی عجب شرط لگا دی گئی ہے، ٹوٹنا مجھ کو زیادہ ہے بکھرنا کم ہے، خواب و تعبیر سے کیا میرا سروکار سلیم، خواب و تعبیر سے کیا میرا سروکار سلیم، سچ تو یہ ہے کہ میرا نیند سے رشتہ کم ہے، سچ تو یہ ہے کہ میرا نیند سے رشتہ کم ہے۔ نوری پروین صاحبہ کو سماعت کر لیا جائے، ان سے کچھ کلام، اس کے بعد ہم ظہیر انصاری کی طرف چلیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں محترمہ نوری پروین صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ جو مجھے دوبارہ پڑھنے کا موقع دیا آپ لوگوں نے۔ ایک غزل جو مجھے بھی بہت پسند ہے اور شاید آپ لوگوں کو بھی پسند آ جائے گی، تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہاں انشاءاللہ۔ مطلع حاضر کرتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ بالکل آخر مشاعرہ چل رہا ہے اور یہی وقت ہے وہ غزل پڑھنے کا جو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی توجہ سے سنیے گا۔ کہ شہری وفا میں مصر کا بازار ہو نہ ہو، شہری وفا میں مصر کا شہر وفا میں مصر کا بازار ہونا ہو، بازار ہو لہو، بکنے کو ہم چلے خریدار ہو
غزل کا ایک ایک شعر توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ سب توجہ سے سن رہے ہیں، کہنے کی ضرورت کہ نہیں ہے۔ دل کا ہر ایک گوشہ ہے ویرا تیرے بغیر، دل کا ہر ایک گوشہ ہے، دل کا ہر ایک گوشہ ہے ویرا تیرے بغیر، ویرا تیرے بغیر، چہرے سے میرے درد کا اظہار ہو لو، چہرے سے میرے درد کا اظہار ہو لو۔ اور غزل کا سب سے خوبصورت شعر، جس شعر سے میری پہچان ہو گئی، وہ شعر آپ کے بیچ میں رکھتی ہوں۔ ریاض بھائی کے گھر کے سب چلے گئے، اگر ان کے سامنے پڑھتی تو اور لطف آتا مجھے۔ خیر آپ دوست احباب ہیں، آپ سنیے، لطف لیجیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سنیے گا، ریاض بھائی کو ذہن میں رکھے۔ اور میرا یہ شعر کہ رخصت کے وقت ایک جھلک اور دیکھ لوں، رخصت کے وقت ایک، رخصت کے وقت ایک جھلک اور دیکھ لوں، اور دیکھ لوں، محشر میں پھر مجھے تیرا دیدار ہو لو، محشر میں پھر مجھے تیرا دیدار ہو لو۔ رخصت کے وقت ایک جھلک اور دیکھ لوں، اور دیکھ لوں، محشر میں پھر مجھے تیرا دیدار ہو لو، محشر میں پھر مجھے تیرا دیدار ہو لو۔ تم آ کے پار سائی کا دعویٰ کرو میری، تم آ کے پار سائی کا، تم آ کے پار سائی کا دعویٰ کرو میری، دعویٰ کرو میری، پھر کوئی شخص میرا طرفدار ہو لو، پھر کوئی شخص میرا طرفدار ہو لو۔ اور غزل کا مقطع حاضر ہے۔
کہ لوری وفا کا عہد بھی کتنا حسین ہے، لوری وفا کا عہد بھی کتنا حسین ہے، کتنا حسین ہے، ہم پی رہے ہیں زہر مزیدار ہو لو، ہم پی رہے ہیں زہر مزیدار ہو لو، بس کی اور کچھ آئیے اب ہم سب کو جو اس کا انتظار تھا، ایک عمر کے بعد اب ہوا اندازہ وحشت، ایک عمر کے بعد اب ہوا اندازہ وحشت، جب اس نے کہا میرا یہ دیوانہ نیا ہے۔ حضرات غزل کے حوالے سے اگر اس شعر کو سمجھا جائے تو غزل کہتی ہے ایک عمر کے بعد کہ میرا یہ دیوانہ نیا ہے، ایک عمر گزارنے کے بعد۔ تو ظہیر کانپوری صاحب ایک عمر غزل کے ساتھ بتا چکے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی شاعری جوان ہوتی ہے۔ تو میں نے ظہیر صاحب کو جوانی میں بھی سنا ہے اور اب بھی سنتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے۔ اللہ نے اسے وہ قوت عطا کی ہے، وہ ترنم عطا کیا ہے، وہ خلائی ترنم عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عطا کرے اور سلامت رکھے، جب تک وہ ہیں ہم سب کے ساتھ اسی طرح پڑھتے رہیں۔ آئیے میں گزارش کروں اپنے محترم شاعر ظہیر کانپوری صاحب سے جو اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ واقعی اب سننے والے سامعین موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ غزلیں، ایک غزل کے کچھ شعر اور پھر ایک غزل ملاحظہ فرمائیں۔ انور صاحب، ٹوٹے پھوٹے سے در و بام کے منظر دیکھیں، ٹوٹے پھوٹے سے در و بام کے منظر دیکھیں، ٹوٹے پھوٹے سے در و بام کے منظر دیکھیں، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا گھر دیکھیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا گھر دیکھیں، آپ اگر دیکھنا ٹوٹے پھوٹے سے در و بام کے منظر دیکھیں، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا گھر دیکھیں، آپ اگر دیکھنا، اور شعر ملاحظہ فرمائیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا گھر دیکھیں، اور لوگ کہتے ہیں اثر نام کا پڑتا ہے بہت، لوگ کہتے ہیں اثر نام کا پڑتا ہے بہت، اور اب یہ سوچا ہے
ذرا نام بدل کر دیکھیں اب یہ سوچا ہے ذرا نام بدل کر دیکھیں اب یہ سوچا ہے ذرا نام بدل کر دیکھیں. اور سلیم صاحب ملاحظہ فرمائے شعر شاید آواز پہ آواز لگا دے کوئی شاید آواز پہ آواز لگا دے کوئی شاید آواز پہ آواز لگا دے کوئی اور آؤ ویرانے میں آواز لگا کر دیکھیں آؤ ویرانے میں شاید آواز پہ آواز لگا دے کوئی اور آؤ ویرانے میں آواز لگا کر دیکھیں آؤ ویرانے میں آواز لگا کر دیکھیں. اور بس ہم نظر آئیں گے ہر ایک منزل پر بس ہم نظر آئیں گے ہر ایک منزل پر بس ہم نظر آئیں گے ہر ایک منزل پر اور آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ کے بس ہم نظر آئیں گے ہر ایک منزل پر اور آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ کا. اور آخری شعر اس غزل کا شاید کوئی نیا مضمون ہو ملاحظہ فرمائے میں نے آنکھوں سے کئی بار چھوا ہے اس کو میں نے آنکھوں سے کئی بار چھوا ہے اس کو میں نے آنکھوں سے کئی بار چھوا ہے اس کو اور آج ہاتھوں کی تمنا ہے کہ چھو کر دیکھیں آج ہاتھوں کی تمنا ہے کہ چھو کر دیکھیں آج ہاتھوں کی میں نے آنکھوں سے شاید نیا مضمون ملاحظہ فرمائے میں نے آنکھوں سے کئی بار چھوا ہے اس کو میں نے آنکھوں سے کئی بار چھوا ہے اس کو اور آج ہاتھوں کی تمنا ہے کہ چھو کر دیکھیں آج ہاتھوں کی تمنا ہے کہ چھو کر دیکھیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا گھر دیکھیں. وہ ایک مطلب ایک کچھ شعر اور ملاحظہ فرما لیں وہ دن گئے اس پہ بھی توجہ چاہیے کہ ایک شعر پہ ملاحظہ فرمائیں یہ عام مشاعروں میں نہیں پڑھتا ہوں وہ دن گئے
کے فلک پر بٹھائی جا رہا میرا، وہ دن گئے کہ فلک پر بٹھائی جا رہا میرا، اور یہ مہر و ماہ سمجھتے تھے ہر اشارہ میرا، یہ مہر و ماہ سمجھتے تھے ہر اشارہ میرا، یہ مہر و ماہ سمجھتے تھے ہر اشارہ میرا، حدود و قید و تعین سے ماورا ہوں میں، حدود و قید و تعین سے ماورا ہوں میں، اور تعینات کی حد میں نہیں گزارا میرا، تعینات کی حد میں نہیں گزارا میرا، تعینات کی حد میں، اور میں موج موج اسی کو تلاش کرتا ہوں، سہیل صاحب، میں موج موج اسی کو تلاش کرتا ہوں، میں موج موج اسی کو تلاش کرتا ہوں، اور مجھی میں ڈوب گیا ہے کہیں کنارہ میرا، مجھی میں ڈوب گیا ہے کہیں کنارہ میرا، مجھی میں ڈوب گیا ہے کہیں کنارہ میرا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ پھولدان یہ گملے بھی کام کی شے ہیں، یہ پھولدان یہ گملے بھی کام کی شے ہیں، یہ پھولدان یہ گملے بھی کام کی شے ہیں، اور انہی کی اوٹ سے کرتا ہے وہ نظارہ میرا، انہی کی اوٹ سے کرتا، یہ پھولدان یہ گملے بھی کام کی شے ہیں، یہ پھولدان یہ گملے بھی کام کی شے ہیں، اور انہی کی اوٹ سے کرتا ہے وہ نظارہ میرا، انہی کی اوٹ سے کرتا ہے وہ نظارہ میرا۔ اور اس غزل کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، انہی کی اوٹ سے کرتا، اور عجیب شخص مقابل میں آ گیا ہے میرے، عجیب شخص مقابل میں آ گیا ہے میرے، اور میں جنگ جیت بھی جاؤں تو ہے خسارہ میرا، میں جنگ جیت بھی جاؤں، عجیب شخص مقابل میں آ گیا ہے میرے، عجیب شخص مقابل میں آ گیا ہے میرے، میں جنگ جیت بھی جاؤں تو ہے خسارہ میرا، میں جنگ جیت بھی جاؤں، اور میرے لبوں کے تبسم کو دیکھنے والے، میرے لبوں کے تبسم کو دیکھنے والے، بغور دیکھ کے دل بھی ہے پارا پارا میرا، بغور دیکھ کے دل بھی ہے پارا پارا میرا۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں، میں بچ گیا سفر
دست کی صحبت سے میں بچ گیا سفر دست کی صحبت سے، اور زہیر کام بہت آیا استخارہ میرا، زہیر کام بہت آیا استخارہ میرا، اور یہ پھولدان یہ گملے بھی کام کی شے ہیں، اور انہی کی اوٹ سے کرتا ہے وہ نظارہ۔ کیا بات ہے، یہ دیکھیں نئی بات بتائیے، پھولدان اور گملے کس کام آتے ہیں، واہ 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 واہ۔ حضرات بہت ہی خوبصورت آج کا مشاعرہ ہوا، اس کا آغاز ہمارے طیب عزیزی نے کیا اور اختتام ہمارے ظہیر کانپوری پر ہوا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر کل اس مشاعرے میں ہم سب شریک ہوں گے۔ نہیں، 2-3 دنوں سے طبیعت میری اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں سوچ رہا تھا شاید شریک نہ ہو پاؤں، لیکن آپ لوگوں کی محبتوں اور دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ مجھے آرام ہوا اور میں حاضر ہو گیا۔ ابرار بھائی نے بڑی محنت کی اور ان کی محنت آج ایک لفظ ہے سوارت، محنت ان کی سوارت ہو گئی۔ ہم سب انہیں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ شکریہ کی رسم ادا کریں۔ ابرار کانپوری صاحب۔ میں تمام مہمان، شعراء اور شاعرہ اور تمام سامعین کا میں ممنون اور مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پہ وہ تشریف لائے اور اس بزم کو رونق بخشی۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بات واضح کر دوں کہ اس محفل کو سجانے میں ہمارے محترم شیخ حبیب صاحب، ہمارے محترم غفران امجد صاحب اور محترم انہر سعودی صاحب اور ہمارے محترم جناب ارسل صاحب، ان سب کا اہم کردار ہے اور میں ان سب کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کلمات کے ساتھ میں آج کی اس محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔